ہم سب مسلمان ہو کر ہمیشہ مایوسی کا شکار رہتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ اور ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں، ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جن میں ہم نے سوچا کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور اللہ کو وہی منظور ہوتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ دعا کرتا ہے، اگر وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اگر وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہتر کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ اگر دیکھیں جو بندہ سوچے گا کہ نہیں یہ میں کروں گا، یہ ویسے ہوگا، یہ ویسے، مطلب کوئی ضد کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کوشش کرنا بری بات نہیں، لیکن خود پہ یہ کہنا کہ یہ ہو گیا اور یہ میں کر کے رہوں گا اور یہ ہو بھی جائے گا، مگر جب وہ نہیں ہوتا کام ہمارا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر وسوسات پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پتہ ہے آپ کو، ایک بار شیطان نے اللہ پاک سے فرمایا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ میری بات سنیں گے، مگر اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور ہاں جو تمہارے ہوں گے وہ میں چاہ کر بھی ان کو نہیں صحیح کر سکوں گا، کیونکہ وہ تمہارے ہیں، تمہاری ہی سنیں گے۔ پھر یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنے اندر یہ بات جذب کر لینی چاہیے۔ جب بھی پہلی نظر میں یا پہلے وسوسے میں ہی ہمیں یہ فیل ہو کہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، ہمیں وہیں سے واپس مڑ جانا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، کیونکہ حالات اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور جو معاملات نہیں سیدھے ہوتے ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوں گے، کیا پتہ وہ آگے جا کے ہمارے لیے اتنے بہتر ثابت ہو جائیں، کیا پتہ ان کا خراب ہونا ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے بہت بہتر ہو، کیونکہ ہم جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں ایک پھول کی، کہ ہمیں یہ ہم مینس کہ ایک پھول کی مانند ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ایک پورے باغ کی ہوتی ہے، اور اس باغ کو ظاہر ہے ایک باغ تبھی ملتا ہے جب ہم اس کو ایک پھول کو بڑھاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو مینس کہ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کو باغ میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، جیسے ایک پھول کو باغ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھولوں کا باغ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو بنایا جاتا ہے وہ صبر سے، توکل سے، استقامت سے، یقین سے اور پختہ ارادے سے بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوگی تو بے شک ہمارے معاملات ایک پھول سے باغ کی مانند آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی شیطان کے جو ہے وہ بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز، اور دیکھیں جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں معاملات بہت سے ایسے اس طرح سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم کام جو ہے وہ اپنے دین سے الٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات، ہمارا نفس یہ ہمیں بے قابو کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کی محبت انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے اور بہت ساری کام جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے، کیونکہ گناہ سے کام ہمیشہ مشکل میں ہوتے ہیں، اور جو اچھا کام ہوتا ہے وہ چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ، کتنا بھی اس کو ٹائم لگ جائے، لیکن اس کا نتائج اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت عمدہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کو پرسکون کرتے ہیں، ہماری روح کو تسکین دیتے ہیں۔ جسم درد ہوتا ہے، انسان جو مشکل کام کرتا ہے اس سے جسم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تھکن محسوس کرتا ہے، لیکن جو روح کو تسکین ملتی ہے بعد میں اس کا پھر کوئی جواب نہیں، کیونکہ جسم کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس اس دنیا میں لوگوں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ یہ ہمارے پاس جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے رنگت کو، اپنی مینس کے خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے اعلیٰ ترین چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن روح کو خوبصورت بنانا، روح کو پاکیزہ رکھنا، روح کو ایمان کی تازگی میں رکھنا، روح کو ایک تازہ ترین رکھنا، اس کے لیے ہمارے پاس دنیا میں کوئی چیزیں نہیں ہیں سوائے اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت اور اس کے دین کے۔ جب ہم قرآن سے، نماز سے، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں سے جڑ جاتے ہیں، بے شک ہر روز کے معمول میں اگر ہم اچانک سے شروع کریں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم روز تھوڑا تھوڑا کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، تو ہماری جو روح ہے وہ طلب ہوگی، وہ طلبگار ہو جائے گی، اس کو طلب ہوگی کہ مجھے یہ اور چاہیے اور چاہیے، پھر آپ کا نفس ایک صحیح ڈائریکشن میں آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ کی زندگی، آپ کے کام، یہ سارے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں نا وہ صرف گناہ کے کام۔ اگر ہم سوچیں،
اگر ہم تنہا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کون سے کام تکلیف دیتے ہیں، ہمیں کون سے کاموں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بعد میں، یا دکھ ہوتا ہے ان کے خراب ہونے سے یا اس طرح، تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ وہ وہی کام ہے جو ہمارے لیے ابھی بہتر نہیں ہے۔ کافی ایسے ہوں گے، ہاں لگے گا کہ یہ نہیں، ابھی تو یہ ہے کرنے کے لیے، یہ ہونے چاہیے تھے بہتر، یہ کیوں ہی بہتر ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کا کوئی وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا پلان بنایا ہوگا ہمارے لیے۔ ہمارا بنایا پلان اتنا وہ نہیں ہوگا، مینس کہ خالص اتنا مؤثر نہیں ہوگا ہمارے لیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوگا وہ ہمارے لیے تا قیامت تک بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اگر رونا ہے تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے کہ اللہ جی اگر یہ میرے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے، اگر یہ مجھے ملنا ابھی نہیں بہتر، یا میں اگر نہیں یہ کر سکتی، یا میں تھکن میں سے، یا میری رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پہ، تو اللہ جی اگر یہ بہتر نہیں ہے تو یہ اس کا جو بہتر وقت ہے یا تو وہ رکھیے، اس میں مجھے عطا کریے گا، اگر یہ میرے حق میں نہیں ہے تو مجھے یہ عطا نہیں کریے گا، اور مجھے اس سے دور ہونے میں میری مدد کریں، مجھے استقامت دیں، مجھے صبر دیں، اور یہ صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ صبر، استقامت، توکل، ایمان یہ خریدے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ خرید بھی نہیں سکتے ہم ان کو، اپنی یہ ہماری روح کے اندر سے آتے ہیں، اور روح کے اندر سے تب آتے ہیں جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہماری روح ان اعمالوں کی طلبگار ہوتی ہے، اور جس کے باعث ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے اللہ سے، رب کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، اگر معاملات بہتر نہیں ہوتے صرف اسی کی مدد مانگنی چاہیے، اور اسی سے کہنا چاہیے کہ جب ان کا وقت مقرر ہو تو ہمیں اسی وقت یہ دیجیے گا، اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دیں ہمیں، اس کے لیے اللہ سے روئیں، اور کہیں کہ اگر ہمیں ان چیزوں کے لیے صبر دیں، ہمیں ان سے دور رکھیں، ہمیں پرہیزگاری عطا کریں۔ تو اس لیے رونا نہیں چاہیے، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، مایوسی ہمیں شیطان کے دربار میں لے جاتی ہے، اور ہمیں شیطان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک آگے قدم بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور استقامت دے، آمین ثم آمین۔